الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. حضرات اکرام، مبارکباد آپ سب کو جو میرے سرکار مدینے والے آقا کی یاد میں، مدینے والے آقا کی سیرت کو سننے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. محتمین میں بالخصوص میں سلیمان احمد رضا کو اللہ جزائے خیر دے، اور حیدرآباد سرکل والے جو یہاں پر عشاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین. اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا حق حاصل کیا. اس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے حبیب کی شان میں فرماتا ہے کہ بے شک میرے حبیب تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو خوش کرتے ہیں، اور جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. حبیب کی اتباع عبادت رب تبارک و تعالیٰ کی، حبیب سے محبت عبادت رب تبارک و تعالیٰ کی ہوتی. اس آیت میں رب تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت میں فرمائے لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ، یہ بہترین نمونہ ہے. آدم سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک رب تبارک و تعالیٰ انبیاء اور رسول مبعوث کرتا رہا. اس میں اولو العزم انبیاء اور رسول بھی آئے، نبی آئے، رسول آئے، پھر اولو الانبیاء رسول آئے، پھر آخر میں سید المرسلین خاتم النبیین تشریف لے کر آئے. مگر کوئی نبی کی ایسی جامع سیرت، ایسی جامع حیات طیبہ جس کو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ دارین کے لیے وہ مثال بن جائے، جن و انس کے لیے وہ مثال بن جائے. میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اگر مثال بنانا ہے تو رہبانیت کے لیے دنیا چھوڑ کر جو راہب بننا چاہا، جو دنیا چھوڑ کر صرف اللہ اللہ کرتے نکل جائے، جو شادی نہ کرے، بیوی بچے نہ کرے، اس کے لیے تو مثال بن سکتی ہے. مگر وہ جو دنیا میں جیتے ہوئے مجاہدہ بھی کرے، جہاد بھی کرے، بیوی بچے بھی کرے، اس کے لیے وہ مثال نہیں بن سکتی. اگر کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کو مثال نہیں بنا سکتا، داؤد علیہ السلام کو مثال نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ جامعت ان میں نہیں دکھ سکتی ہے. وہ خود اتنا غریب ہے تو سلیمان علیہ السلام کی زندگی کیسے جیے گا؟ داؤد علیہ السلام کی زندگی کیسے جیے گا؟ اور اگر کوئی بیوی بچے والا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیسے بنائے گا؟ معلوم ہوا اس وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ کائنات کی بہترین تخلیق آدم سے لے کے قیامت تک جتنے ہم جن و انس پیدا ہوں گے ان سب کے لیے بہترین اور جامع شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی پیروی کرو، ان سے محبت حاصل کرو، ان سے محبت کرو، اور وہ ذکر عبادت میں شمار ہوگا، اور اس کا صلہ جنت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں فی زمانہ بہت سارے رہبر، بہت سارے لیڈر آپ کو دیکھیں گے کہ بڑی بڑی باتیں کریں گے. اگر آپ نجی ان کی زندگی میں دیکھیں تو عمل نہیں دکھتا جو کہتے ہیں. جیسے کہ سورہ میں آ رہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، وہ شعراء کے بارے میں ایک عام انسان میں بھی ہے. وَهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ بات کرتے ہیں جو خود عمل نہیں کرتے. یہ بات شعراء کے بارے میں کہی گئی، مگر عام انسانوں میں بھی ہے. صرف شعراء پہ الزام ڈالنا یہ غلط ہے. شعراء سے مراد اچھے شعراء یا دینی شعراء کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکے کے جاہل دور کے شعراء کے بارے میں فرمایا. جو اچھی شاعری کرتے ہیں ان کو تو سرکار ممبر پہ بٹھا کر سنے. حسان میں بیٹھتا ہوں، تو ممبر پہ بیٹھ، تو میری ثنا خان ہے. تو سرکار کے ثنا خان کی تو وہ عزت ہے. تو آپ دیکھتے ہیں مصطفیٰ مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بچپنے سے رب تبارک و تعالیٰ نے بچپنے سے ایسی سیرت اختیار کی. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچپنے سے ایسے با حیا کہ قریش کے بچے
सामान उठाते थे, मेहनत करते थे। यतीम और यसीर मेरा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेहनत आप भी उतने की, बचपने से कहे। पत्थर उठा रहे हैं और कुरैश के लड़के अपना आजार तहबंद बांध कर उलट रहे हैं, उसमें सतत खुशी होती थी। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह ने मुझ में ऐसी हया दी थी कि उस बचपने के आलम में भी मेरा दिल, मेरा ज़मीर कभी गवारा नहीं करा कि मेरा तहबंद उठे या तहबंद लूज हो उस आलम में, जबकि सारा माशरा जहालत में घिरा हुआ था। फिर आप बड़े हुए। इख्तिसार में मैं करूंगा कि उन्वान ऐसा है कि रात कम पड़ जाए, दिन कम पड़ जाए, ये उन्वान खत्म ना हो, मेरे आका की सीरत ऐसी है। मगर मैं इख्तिसार में बचपने से शुरू कराऊं, फिर जवानी की दहलीज में आए और आप काम कर रहे थे, लोगों में मशहूर हुआ, मक्के में मालूम हुआ कि इस जहालत के दौर में जहां हर तरफ जहालत अपनी उरूज पे थी, संगदिली अपनी उरूज पे थी, वहां पर मेरे सरकार की सीरत, शान मुस्तफा, वहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और शराफत ऐसी थी कि सादिक व अमीन कहलाए। शोहरत बढ़ती गई। उस जमाने की सबसे बड़ी और बाइज्जत ताजर सैयदा उम्मुल मोमिनीन, उस जमाने की जन्नत की औरतों की सरदार सैयदा खदीजतुल कुबरा, जो बहुत बड़ी ताजर थी, उन तक ये कान में बात गई, जो आप बेवा भी थी, आपकी औलाद भी थी, मगर बेहद पाक बादामन खातून, आप तक ये बात पहुंची कि सरकार सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और शोहरत। तो आपके खादिम थे मैसा, बहुत सारे लोग काम करते थे सैयदा खदीजतुल कुबरा पर, तिजारत थी, सामान मक्के से लेके जाकर शाम में ले जाते और शाम से वहां पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने पेशकश की, क्यों मेरा सामान आप नहीं लेके जाते? आप तिजारत भी देखेंगे तो वहां पर भी अल्लाह ताला मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत भी बेहतरीन तिजारत लेके गई। जब शाम गए तो जिस रास्ते से गए उस रास्ते में कीचड़ आने का, कीचड़ और रास्ता खराब होने का था। रास्ते में अबू सुफियान बिन हर्ब मिलते हैं और कहते हैं मोहम्मद गिरा कर, उस जमाने में ऐसी जहालत थी कि जो यतीम यसीर होता उसको गिरा कर देखते, समझते कि ये तो अल्लाह ने इसके माँ बाप छीन लिए, तो बड़ा हकीर है कि बोले तू इस रास्ते से जा रहे हो, यहाँ पर तो लंबा जाएगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि वहां पर सैंड डस्ट, दूसरे रास्ते जो अबू सुफियान जाने वाले थे वहां सैंड डस्ट आने के चांस। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रास्ते से गए वो शॉर्टेस्ट वे था, और जब तक अबू सुफियान पहुंचते मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा तिजारत का सामान बेच कर वापस आ गए, बेच कर वापस आ गए। अबू सुफियान हैरान कि मेरी तो उम्र निकल गई तिजारत करते करते, मैं खानदानी तिजारत, मेरा बाप ताजिर, मैं ताजिर, और यतीम और यसीर दुर्रा यतीम जाकर सामान पूरा बेच कर आ गया और सारी मान। अब ऐसे इस दौर में, इस सफर में मैसरा जो सैयदा खदीजतुल कुबरा का खादिम था, गुलाम था, वो सारी नजर देख रहा था। फिर आकर खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह को सारी कहानी बता सुनाया, और फिर ऐसा पाक निकाह जिससे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पैदा हुई, आले अतहर पैदा हुई, जो कयामत तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने ऐसी बरकत दी, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। कौसर कसरत से है, आले रसूल में कसरत है। करबला में सारों को शहीद कर दिए, मक्के के हुजा में सारे हसनी शहीद हो गए, उधर हसन की औलाद भी बड़ी, इधर हुसैन की औलाद भी बड़ी। कयामत तक फिर सुफियानी फितना उड़ता रहेगा मगा, ना हुसैनी खत्म होंगे ना हसनी खत्म। सुभान अल्लाह। तो रब तबारक व तआला अल्हम्दुलिल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर अज़वाजी जिंदगी शुरू हुई। फिर आप देखेंगे फिर नबूवत का दावा हुआ। यहाँ पर मैं एक एक पहलू सरकार की सीरत की जल्द से जल्द एक एक अंदाज में खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि मैं अगर डिटेल बयान करते जाऊं तो बहुत वक्त निकलेगा। अब यहाँ आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़्म देखिए। मक्के में बड़े बड़े सरदार, ताजिर, हुकूमत, सारा कुछ, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ऐलान हिदायत देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नबूवत का ऐलान फरमा दे। वही आती है, आपने बहुत से सुना होगा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं,
غار ہرا میں وہی پہنچاتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں. ایسے میں جو آپ اپنی ہمت سے ڈٹے رہے, سب سے پہلے بنو ہاشم کو کوہ صفا پر دعوت دیتے ہیں. سارا بنو ہاشم کھانا تو کھائے, ساری کچھ باتیں بولے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم مانتے ہو کہ میں امین و صادق ہوں؟ ساروں نے کہا بلا یا محمد, بلا یا محمد آپ سچے. تو پھر میری بات مان لو, اللہ کا فرشتہ نے آ کر مجھے بیان دیا ہے, میں آخری نبی آخری زماں ہوں. بس یہ کہنا تھا, مکر گئے. ایسے حالات میں, ایسے نیگیٹو حالات میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ, اللہ نے ان کو بھی نبی کے ساتھ دنیا بننے سے پہلے چن لیا تھا. دونوں ایک ہی نور میں تھے. 10 سال کا بچہ اٹھ کر بولتا ہے یا رسول اللہ میرے ٹانگ کمزور ہے, میرے ہاتھ کمزور ہے, مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. سب سے پہلے نماز بھی سیدنا علی کرم اللہ وجہ پڑھتے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ سیدنا علی کرم اللہ, یہ شجاعت کا دور دیکھ رہی ہے. اس کے بعد پھر آپ ہجرت میں دیکھیے استقامت کا دور دیکھ رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں, غار سور میں ہیں, اور سیدنا ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمن ہماری طرف چاروں طرف سے گھیرے میں, ایسے ہاسٹائل کنڈیشنز میں, ایسے ہاسٹائل حالات میں آپ سیدنا ابو بکر صدیق تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں. تو میرے سرکار ایسے عالم میں کہتے ہیں لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں وہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لا تحزن, ایسا سکون مجھے زندگی میں پھر کبھی نہیں ملا. سبحان اللہ. کہ ہم دو نہیں, تیسرا اللہ ہے ہمارے ساتھ. پھر ایک شخی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھا کرتے آتا ہے, آ کر گھوڑے پر آتا ہے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں ٹینشن. پھر ابو بکر صدیق تھوڑے سے گھبرا جاتے یا رسول اللہ اب تو ہم پکڑے گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کا گھوڑے کے پاؤں دھس جاتے ہیں, وہ دھستے چلا جاتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ اس زمانے کی جہالت کے حساب سے فال مارتا ہے کہ پیچھا تعاقب کروں یا واپس چلے جاؤں. تو تیر پہ تیر پھینکتا ہے, 3 بار فال کھینچتا ہے, وہ جہالت کی فال, ہر بار واپس. اس کو دکھتا ہے کہ واپس ہی جانا ہے. پھر سمجھ گیا کہ اب تو میرا کوئی چلنے والا نہیں ہے. اس کے بعد بولا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس دن آپ اس کو وہ بھی اندازہ ہوگا, ایمان نہیں لائے تھے جب تک, بعد میں ایمان لائے فتح مکہ کے بعد. وجہ بولے یا محمد جب اب اپنے قریش مکے پہ غالب آئیں گے تب مجھ پہ کوئی سختی نہیں کرنا. 10 سنہ 10 سال پہلے یہ وعدہ ہوا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کو وعدہ یاد تھا. ایک ایک پہلو دیکھیے آپ میرے سرکار, سیرت کی ایک ایک پہلو دیکھیے. وعدہ نبھانا, اللہ پہ توکل کرنا, سیرت میں نیکی کرنا, یہ ساری چیزیں ہم کو عمل کرنے کے لیے, یہ ہمارے عمل کے لیے. وعدہ عموماً آپ ہوتا ہے ہم یہاں کریں گے, آ جاتے ہوئے ارے بولے تھے لا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اپنے عقود کی پابندی کرو. میرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں جبکہ وہ تو مارنے آیا تھا, یہ وعدہ کر کے آیا تھا ابو جہل کا کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آؤں گا, میرے لیے میری بونٹی میرا انعام تیار رکھو, میں ضرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے نعوذ باللہ من ذالک سر قلم کر کے لاؤں گا. اور واپس آیا اور اس حالت میں وعدہ کرتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم غالب آ جاؤ گے قریش پہ مکے پہ تو مجھے معاف کر دینا, مجھے معاف کر دینا. جب سمجھ میں آیا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جاتے ہیں. اب جب مدنی زندگی آتی ہے, انیشیلی بدر کا دور, پھر بدر میں جب مشکل آئی 313 کو لے کر, اور ادھر 1000 لشکر جرہ, صحابہ نے کیا کیا, صحابہ کیا بولے, کیا ان کو نہیں معلوم تھا اللہ رگے جان سے قریب ہے؟ سب کے سب کدھر گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایسی ہیبت تھی, ایسی خوف تھا کہ ایک ایک کر کے ہم لوگ ہیبت میں سو نہیں رہے تھے. رب تبارک تعالیٰ بارش کی نچھاور کرا,
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلائے دعا پہ دعا کرتے جا رہے ہیں. ابوبکر صدیق آ کر تسکین دیتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا, اللہ آپ کو کامیاب ضرور دے گا. سیدنا علی بولے میں آخر تھا جو جاگتا رہا, آخر تھا میں جاگتا رہا جب تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد تاریخ کی دعا جو کائنات میں وہ صرف حرفوں میں لکھی گئی ہے, اے اللہ اس گروہ کو اگر تو ہلاک کر دے تو تیرا نام لے رہے ہماری, ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد بعد. اگر آج یہ عصابہ ہلاک ہو گیا تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں. رب العالمین اپنے محبوب کی بات کہاں رد کرتا. پھر وہ 313 تاریخ لکھ دیے, سبحان اللہ, 313 تاریخ لکھ دیے. اب فتوحات بھی آ گئی, احد میں ہار بھی ہوئی, پھر خیبر میں ایسی فتح, خندق میں ایسی فتح. اب آپ مملکت دیکھیے, میں پہلے آپ کو مثال دیا کہ کوئی سلیمان علیہ السلام کے ویسی حکومت آ جائے, یا مدینہ کی اسٹرانگ کنگڈم بن گئی, مال غنیمت سے بے شمار آ رہا ہے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے ہے. ککڑی کا باغ آیا, باغ کا باغ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیے میں آیا, تو ایک بدو آیا, آ کر بول رہا یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو اب تونگر ہو گئے. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو نے میری تونگری دیکھی کہاں ہے, تو نے میری تونگری دیکھی کہاں ہے. یہ بکریوں کا بیڑا یہ سارا تو لے لے, یہ کھیت جو میرے خصے میں آیا وہ بھی تو لے لے. وہ جا کر اپنی قوم کو بولا کہ محمد ایسے سقی ہیں, ایسے سقی ہیں کہ سارے کا سارا بیڑا میرے قبیلے کو دے دیے. میں تو کیا پورا قبیلہ ہی مکے میں پل جائے گا. میں تو چاہیں گے دنیا جانتی ہے, کائنات جانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی آل کس کو پیاری نہیں رہتی ہے. میرے آقا کی جان, میرے آقا کا جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. ہاتھوں میں چکی, مولا علی کے سینے میں. ایک بار خیبر سے غلام آئے, مال غنیمت میں غلام آئے. سیدہ فاطمہ مولا علی نے فرمایا کہ میں پانی کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں درد ہو گیا. تو سیدہ نے کہا کہ میرے بھی ہاتھوں میں چکی کے گھٹے پڑ گئے, جا آپ کے والد سے کچھ آپ کو ایک آدھ غلام یا لونڈی لے کر آ جاؤ, کیونکہ مال غنیمت میں بہت سارے آئے, اور کچھ پیسے اگر مل سکے. سیدہ فاطمہ الزہرا جاتی ہیں اپنے بابا جان کے پاس, یا رسول اللہ یا ابوی میرے ہاتھوں میں چکی ہے, علی کے ہاتھوں سینے میں درد شروع ہو گیا کہ پانی, ہم کو اگر مال غنیمت سے کچھ غلام مل جائے. تم سے پہلے بدر کے یتیم حقدار ہے, اصحاب صفا کے صحاب حقدار ہے, میں تم کو کیسا دے دوں. ارے دو جہاں کی دولت ان کے ہاتھ میں ہے, کائنات کی دولت ان کے ہاتھ میں ہے, اور مملکت ساری قائم ہو گئی ہے. اس کے باوجود اپنی بیٹی کے ہاتھ میں, بیٹی کے گھر میں فاقے پڑے. اور یہ بہت ہی اہم بات. اب اس سلطنت میں, اس حکومت کے رہتے ہوئے سرکار کی زندگی دیکھو کیسے اللہ کے خوف میں. ایک دفعہ کا فاقے اس حد تک تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے باہر نکلے, سیدنا ابوبکر صدیق دکھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے ابوبکر, تم اتنی رات کو. بولے یا رسول اللہ بھوک نے سونے نہیں دیا. پھر دونوں صدیق بیٹھے ہی تھے کہ سیدنا عمر باہر آئے. کیا بات ہے عمر, تم اتنی رات کو بھی تہجد میں. یا رسول اللہ بھوک نے سونے نہیں دیا. بولے ایک دن سے ہم بھوکے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اٹھاتے ہیں تو 2 پتھر باندھے, میں 2 دن سے بھوکا ہوں. بادشاہی میں گدائی. اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فجر تک ایسے ہی دونوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اس کے بعد ابو ایوب انصاری کچھ گوشت, کچھ کھجور اور روٹیوں کا بچھا لے کر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, حضور علیہ السلام اس میں سے کچھ تناول کرتے ہیں اور فرماتے جاؤ میری بیٹی کو لے کے جا کے ایک کھجور اور روٹی دے دو. وہ اس کا شوہر, اس کے بچے 3 دن سے فاقے ہیں. یہ توکل اللہ کا, اس طریقے کی زندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ پاک سیرت سننے کے بعد کیا ہم یہ خیال کرے جس رسول کریم, جس محبوب رب العالمین نے ہماری خاطر اتنی مشقتیں کی, کیا ہم نے سوچا کہ دن میں آج کتنی سنتیں پوری کی. ویری بیسک, کیا صبح اٹھ کر ہم نے مسواک بھی کیا,
ہم کو 5 ٹائم نماز پڑھنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے تھے، اور تہجد ایسی کہ پیراں سوج جاتے تھے، جس کے لیے امتی میری امت کے لیے دعا کرے۔ کیا ہم نے سوچا کہ دل سے اللہ کے خوف سے کیا ان پر درود و سلام کرے؟ اگر نہیں سوچا ہے تو سوچنا چاہیے۔ کیا ہم نے ان کی آل و اطہار کے لیے محبت قائم کی ہے؟ کیا ہم ان کی امت کے لیے دعائیں گو ہے؟ کیا کسی پریشانی میں ہم نے مسلمان کو اس حالت میں سوچا ہے کہ ہم اس امتی بھائی کی مدد کریں گے تاکہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے؟ یہ ساری باتیں سوچنا ہے۔ محبت صحابہ کی کیسی تھی، میں ایک اختصار میں آپ کو یہ بولوں۔ ابن عباس، آج بھی جمعرات کا دن ہے، شب جمعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محفل پر رحمتیں فرمائے کہ شب جمعہ پہ خاص رحمتیں ہوتی ہے، مگر ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کو جب جمعرات یاد آئی تو بے سختہ چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا عبداللہ، یہ کیا بات ہے تم رو رہے ہو؟ تو ابن عباس کہتے ہیں آج ہی کا دن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض زور پکڑا تھا، جمعرات کے دن زور پکڑا تھا۔ تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے میں اگر ابن عباس رو سکتے ہیں، ابن عباس سنت ہے، اگر رسول اللہ کے نواسے کی یاد میں اگر ہم آنسو بہائیں تو وہ کیا بدعت ہو گئی؟ این سننا ہے، این سننا ہے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی زندگی میں امام حسین کو یاد کر کر جب جبرائیل امین شہادت کی خبر دیے تو امام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ساختہ چیخیں نکل گئی۔ ام سلمہ اس کی گواہی دیتے ہیں حدیث کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو یاد کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر بار کو یاد کرنا، یہ عین عبادت ہے، عین سنت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نیک عمل کرنے کی ہدایت دے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی بات کرے، ان کی ذات سے اٹوٹ محبت دے، ان کی اہل بیت سے اٹوٹ محبت دے، ان کے اصحاب کی عزت و تکریم دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ذا الجلال والاكرام على دين الاسلام وسهل يا الهي كل صعب بحرمة سيد الابرار صلى الله تعالى على خير سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين والحمد لله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله